بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تاریخ اسلام کا ہمارا سبق ہے اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت۔ ہمارا یہ سبق حصہ دوم ہے۔ اس سے پچھلا جو ہمارا درس تھا اس میں ہم نے ہجرت مدینہ کے ابتدائی کچھ احوال پڑھے تھے۔ اب ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا سبق شروع کرتے ہیں تو اس سے ماقبل اور پچھلا جو درس ہوتا ہے اس کا خلاصہ بتاتے ہیں، لیکن چونکہ پچھلا درس مکمل نہیں ہوا لہذا صرف پچھلے درس سے ہم ربط جوڑیں گے کہ پچھلے درس میں ہماری کیا بات چل رہی تھی۔ تو پچھلے درس میں جب ہم نے پڑھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے یثرب کی طرف ہجرت کی اجازت ملی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر چھوڑا اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کا سفر شروع فرما دیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکل گئے تو مشرکین کا غیظ و غضب اور غصہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاقب اور پیچھا کرنے لگے۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی اور جب وہ مشرکین ٹھنڈے ہو گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور سے نکلے اور اپنی بقیہ منازل طے کرتے ہوئے یثرب یا مدینہ پہنچے۔ آج کے ہم اپنے اس درس میں یہ جو بقیہ منازل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طے فرمائی ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیا کیا حوادث کیا کیا واقعات پیش آئے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ 3 روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور میں قیام فرمایا جو جمعہ، ہفتہ اور اتوار کا دن تھا۔ اس طریقے سے یکم ربیع الاول آ گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے روانہ ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو راہبر تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو راستہ دکھا رہے تھے وہ عبداللہ بن اریکت تھے۔ 3 دن بعد یہ غار ثور کے دھانے پر غار ثور کے پاس آ کر پہنچ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ عبداللہ بن اریکت کی رہنمائی میں چل پڑے۔ یہ قافلہ پیر کے دن 4 ربیع الاول کو یثرب کے لیے روانہ ہوا۔ یہ غار ثور سے یا مکہ مکرمہ سے نکلا اور اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ یہاں کفار بھی ٹھنڈے نہیں بیٹھے تھے بلکہ وہ بھی مستقل جستجو میں غیظ و غضب کا پیکر بنے ہوئے تھے، غصے سے بھرے ہوئے تھے اور کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں جو کچھ انہوں نے کیا اس کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے کہ انہوں نے ہر سمت میں ہر ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاشی کروائی، لوگوں سے پوچھا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی لوگ تھے انہیں خوب مارا پیٹا، زد و کوب کیا تاکہ وہ ان کی مخبری کر دیں اور ان کے بارے میں بتا دیں۔ لیکن جب ان کو کسی بھی طریقے سے کامیابی نہ ہوئی تو ہار تھک کر یہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک اعلان کروایا کہ جو بھی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرے، چاہے زندہ لے کر آئے چاہے انہیں شہید کر کے ہمارے پاس لے کر آئے تو ہم انہیں انعام دیں گے اور انعام میں مستقل دونوں شخصیتوں کے لیے ایک آدمی کی دیت دیں گے، یعنی ایک آدمی کے عوض 100 اونٹ دیں گے۔ دونوں آدمیوں کو لے کر آئے، حضرت ابوبکر صدیق کو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ایسے شخص کو 200 اونٹ ملیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ ساری کی ساری باتیں کر کے ان حضرات کی گرفتاری کا ماحول بنا دیا کہ کسی طریقے سے یہ حضرات گرفت میں آ جائیں اور پکڑ میں آ جائیں۔ اس طریقے سے مکہ مکرمہ میں ان دنوں یہ ماحول بنا ہوا تھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل یعنی یثرب کی طرف رواں تھے۔ اسی انعام کا سن کر انعام کے لالچ میں کئی قبائل کے جو لوگ تھے وہ اٹھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس مقدس قافلے کو تلاش کرنے لگے۔ اس سلسلے میں جو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے وہ سراقہ بن مالک بن جوشم کا ہے جو بنو مدلج قبیلے کے سردار تھے۔ یہ بھی اسی انعام کے لالچ میں آ گئے اور انہوں نے جب اپنی قوم کے کسی شخص کو سنا کہ ساحل کے کنارے انہوں نے کچھ سائے منڈلاتے دیکھے ہیں تو یہ سمجھ گئے کہ وہی ہیں اور یہ ان کے تعاقب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کرنے کے لیے اور مخبری کرنے کے لیے نکلے۔ کچھ دیر پیچھا کرنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ یہ 4 آدمیوں پر مشتمل جو قافلہ ہے یہی میرا مطلوب ہے اور میں بس اپنے مطلوب تک پہنچ گیا ہوں۔ تو اچانک ان کا گھوڑا دھنس گیا اور زمین میں گر گیا
تو پھر انہوں نے گھوڑے کو ہچکارا لگایا اور اس کو ڈانٹا تاکہ وہ کھڑا ہو جائے. گھوڑا نکلا اور پھر یہ بھی اس پہ دوبارہ سوار ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرماتے ہوئے جا رہے تھے, بالکل بھی مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے. اور جب بالکل یہ قریب پہنچ گئے, یہاں تک کہ آوازیں آنے لگی, ایک دوسرے کی سننے لگے آوازیں, تو سراقہ بن مالک کا گھوڑا دوبارہ دھنس گیا اور دھنستے دھنستے بالکل پیٹ تک چلا گیا. اور پھر اس کو پتہ چل گیا کہ اب یہ میرا سارا کا سارا عمل ضائع ہے, اور یہ جو ذات جاری ہے میرے آگے یہی سچے نبی ہیں اور یہ مکمل حفاظت میں اور اللہ کی امان میں ہے, میں ان تک نہیں پکڑ سکتا. تو پھر سراقہ نے پورا وہیں سے آواز لگائی اور سارے کے سارے احوال بتا دیے کہ میں اسی نیت سے اور برے ارادے سے آیا تھا, لیکن اب میرے دل کے احوال بدل گئے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے سراقہ نے یہ بتایا کہ کفار قریش آپ کے بارے میں کیا کیا عزائم رکھے ہوئے ہیں اور کیسے آپ حضرات کے سر کی قیمتیں لگا رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو کچھ بھی نہ کہا. سراقہ نے کہا کہ میرے لیے کوئی پیام امن لکھ دیجئے, امن کی ایک تحریر لکھ دیجئے تاکہ میں یقین ہو جائے, مجھے مزید اطمینان حاصل ہو جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے یا ان کے غلام عابد بن فہیرہ نے ایک امن کی تحریر چمڑے کے ایک ورقے پر لکھ کر سراقہ بن مالک کو تھما دی اور اس طریقے سے سراقہ واپس جانے لگا. اسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ کو مخاطب کر کے کہا, سراقہ آج تم ہمارا پیچھا کر رہے ہو, وہ بھی کیا وقت ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے. یوں سراقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنے کے بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے ہوئے نکلا, اور اس طرف جو بقیہ کافر اس سمت کا رخ کر رہے تھے سراقہ ان کو بھٹکانے لگا اور کہنے لگا کہ اس سمت میں تو دیکھ آیا ہوں, اس سمت میں وہ مطلوب حضرات نہیں ہیں. اس طریقے سے سراقہ کا یہ معاملہ ختم ہوا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہجرت کا راستہ طے کیا. اب یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کا راستہ اختیار فرمایا, یہ ایک غیر معروف راستہ اختیار کیا. یعنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راستہ دکھانے کے لیے چل رہے تھے ساتھ عبداللہ بن اریکت دوعلی, اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک یثرب جانے کا معروف طریقہ ہے جہاں پر قریش کے تجارتی قافلے وغیرہ جاتے ہیں, آپ ہمیں اس راستے سے نہ لے کر جائیں بلکہ کسی نئے راستے سے جو عام لوگوں کو معلوم نہ ہو, دسترس میں نہ ہو, اس سے لے کر چلیں تاکہ پیچھا کرنے والے ہمارے پیچھے نہ آ سکیں, تعاقب کرنے والے کامیاب نہ ہو سکیں. چنانچہ یہ قافلہ صحرا کے بجائے ساحلی سمت میں نکلا. غار سور سے انہوں نے مغرب کا رخ کیا اور ساحلی سمندر کی پٹی پر چلتے چلتے یہ اپنا سفر انہوں نے طے کیا. اور یہ جو راستہ تھا یہ انتہائی مشکل اور تکلیف دہ اور عام راستے کی بنسبت لمبا راستہ تھا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احتیاط کے پیش نظر یہ راستہ اختیار فرمایا اور اس راستے پر چلتے ہوئے یہ حضرات یثرب پہنچے. اب ہم اپنی اگلی سلائیڈ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس راستے کا انتخاب فرمایا تھا اس کو نقشے کی صورت میں دیکھیں گے کہ وہ کون سا راستہ تھا. تو یہ جو ہمارے سامنے نقشہ موجود ہے اس میں نیچے کی طرف مکہ مکرمہ کو دکھایا گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ شمال میں یثرب یا مدینہ منورہ ہے, لیکن ابھی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنوبی سمت کا رخ کیا, مکہ سے نکل کر جبل سور میں گئے اور پھر وہاں سے یہ جو بحیرہ کلزم بحیرہ احمر ہے اس کی طرف انہوں نے رخ کیا. اور یہ جو لائن نظر آ رہی ہے ایرو کی بنی ہوئی, یہ طریق الہجرہ ہے, ہجرت کے لیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ اختیار فرمایا. اور یہ جو دوسری ڈبل لائن نظر آ رہی ہے یہ عام معروف راستہ ہے جس سے قریش کے تجارتی قافلے اور سفر کرنے والے قافلے روانہ ہوا کرتے تھے, جایا کرتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبل سور سے نکلے اور بحیرہ کلزم کی طرف چلتے 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 حدیبیہ اور سنیت الغزال کے علاقے میں پہنچے. پھر یہاں سے مڑ کر عثمان کے علاقے میں گئے, پھر وہاں سے امج اور خلیس اور قدید کے راستے اختیار کرتے ہوئے ام معبد کے خیمے تک پہنچے. پھر وہاں سے جحفہ اور پھر سنیت المرہ, پھر ذو سلم, پھر بطن رابغ, پھر ملل, پھر قبا, اور اس طریقے سے مدینہ منورہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے. تو یہ راستہ تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے لیے طے فرمایا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا جو راستہ تھا اور جو راستے میں مقام آئے, اگر بالترتیب ہم ان کا نام لیں تو درج ذیل مقامات ہمارے راستے میں پڑتے ہیں, جن میں ہے خرار, سنیت المرہ, لقف, مدلجہ, مرحج, حدائد, اذاخر, رابغ, زاسلم, عصانیہ, قاحہ, عرج, جداوت, رکوبہ, عقیق اور ججاتا.
یہ سارے کے سارے علاقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں آتے ہیں۔ ان راستوں کے بارے میں اور ان مقامات کے بارے میں علامہ شبلی نعمانی اپنے شعراء آفاق کی تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ عرب کے نقشوں میں ان علاقوں کا نام اب نہیں ملتا، تاہم عقیدت مند ان ناموں سے فیضیاب اور لذت یاب ہو سکتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں ام معبد کے ہاں قیام فرماتے ہیں، اور وہاں پر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور معجزہ ہوتا ہے کہ ایک بکری جس کے تھن بھی نہیں تھے، جس کے دودھ بھی نہیں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اس میں اتنا دودھ آیا کہ قافلے والے بھی سیر ہو گئے اور ام معبد کے گھر والے بھی سیر ہو گئے۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان معجزات کا ظہور ہوا۔ پھر ام معبد کے پاس جب ان کے شوہر ابو معبد آئے تو ام معبد نے بڑے فصیح و بلیغ انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ ذکر کیے، جن کو شمائل کی کتابوں میں، حدیث مبارکہ کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ام معبد کا جو پورا کا پورا خاندان تھا، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پورا یثرب تک کا سفر طے کر کے وادی قبا میں پہنچ گئے۔ وادی قبا جو ہے یہ یثرب ہی کی ایک بستی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ یثرب کی جو بستی ہے اس کا بالائی حصہ ہے۔ مدینہ منورہ کے کچھ خطے اور کچھ خاندان اس علاقے میں آباد ہیں، اور یہ یثرب یا مدینہ سے قریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں آئے تو 8 ربیع الاول کی تاریخ تھی اور 1490 تھی عیسوی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو 23 ستمبر 622 کا زمانہ یہ بنتا ہے۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا اور تقریباً 14 روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام وادی قبا میں رکے رہے۔ وادی قبا میں جو تھے قبیلہ بنی عمر بن عوف کی آبادیاں تھیں، یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے، اور خاص طور پر جو کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میزبان بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیام پذیر فرما رہے اور لوگ یہاں پر آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات فرماتے رہے۔ وادی قبا کے اندر جو خاص بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ مسجد قبا کی بنیاد رکھنا تھا۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر قبا کی مسجد کی بنیاد رکھی۔ قبا کی مسجد کون سی ہے؟ یہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ مسجد قبا وہ ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے روز اول سے ہی تقوی پر رکھی گئی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مسجد اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں۔ تو یہ سورۃ التوبہ 9ویں پارے کی سورت ہے، آیت نمبر 108 ہے، اور اس آیت کے اندر مسجد قبا کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام وادی قبا سے روانہ ہوئے، یثرب کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ فرمایا، اور راستے میں بنو سالم بن عوف کا علاقہ آیا، اور یہاں پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وادی رانونا میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا تھا۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی جماعت جمعہ ادا فرمائی، اور یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فصاحت و بلاغت پر مشتمل وہ پہلا خطبہ عطا فرمایا جو یثرب والوں کو، مدینہ والوں کو فیض نبوت سے ملا۔ پھر یہیں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسجد تعمیر فرمائی جسے مسجد جمعہ کہا جاتا ہے، بعد میں اس کو مسجد جمعہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور اپنا یہ 3-3.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے فرمایا، اور اپنے مطلوب مقام یعنی یثرب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے۔ یثرب کے لوگوں کی کیفیات یہ تھی کہ جس دن انہوں نے سنا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکل چکے ہیں، وہ روز آ کر مدینہ کے بالائی اور بیرونی حصوں تک پہنچتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ اس روز بھی انہوں نے انتظار کیا، لیکن جب یہ دیکھا کہ دھوپ بہت زیادہ ہو گئی ہے، سورج بالکل اوپر آ گیا ہے، تو پھر یہ واپس چلے گئے تھے۔ جب یہ واپس چلے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پہنچے، اور انہوں نے دوڑ کر اپنے اسلحے لیے اور اسلحہ پوش ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ ان کے بچے اور بچیاں یہ اشعار پڑھ رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ودا کی گھاٹی کی طرف سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعین، ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے جب تک کہ کوئی پکارنے والا اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے مخاطب کر کہا، اے پیغمبر آپ ایسا کام لے کر آئے ہیں، ایسا معاملہ لے کر آئے ہیں جس کی ہر حال میں اطاعت کی جائے گی، جس کی بات
بہرحال مانی جائے گی۔ تو اس طریقے سے اہل یثرب نے، اہل مدینہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ منورہ میں استقبال کیا۔ پھر خاص طور پر جو بنی نجار قبیلہ تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں اور انہوں نے اشعار پڑھنا شروع کر دیے، نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار، ہم بنی نجار والے پڑوس ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوسی بنیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پڑوسی کیا ہی خوب ہمیں ملے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ پھر تمام کے تمام مدینہ والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کے شرف میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ہاں مہمان ٹھہریں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ یہ جو میری اونٹنی قصوہ ہے یہ معمور من اللہ ہے، اس کو اس کا مقام بتا دیا گیا ہے، جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہیں پر ہم منزل ہوگی ہماری، وہیں ٹھہریں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اونٹنی قصوہ چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بنو مالک بن نجار کے محلے میں پہنچ گئی، اور وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر ٹھہر گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہماری منزل بھی یہی ہے۔ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے اور یہاں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہو جاتا ہے۔ پچھلے درس کا بھی خلاصہ رہتا ہے، تو آج کے درس کا بھی خلاصہ اور پچھلے درس کا ہم ایک ساتھ پڑھیں گے۔ ہمارے دروس کا عنوان تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم مل گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تیاریاں شروع فرما دی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر کی منصوبہ بندی کی اور روانگی ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ ہوتے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 کام سونپے، جن میں ایک مکہ والوں کی امانتیں دینا تھا اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر آرام فرمانا تھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا، اور اس کی جو تفصیلات تھی وہ ہم نے پڑھی۔ مشرکین کس طریقے سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاقب کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی سروں کی قیمت لگا رہے تھے، یہ ہم نے پڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور اس کے قافلے کی، ان کے ساتھیوں کی کیسے حفاظت فرمائی، یہ بھی ہم نے پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور ہجرت کے مقامات کے بارے میں پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ام معبد کے قبیلے میں آنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وادی قوا میں آنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بنو سالم کے علاقوں سے گزرنا، یہ ساری کی ساری تفصیلات ہم نے پڑھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یثرب آمد اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر نبی علیہ السلام کے انتظار میں مسلمانوں کے دلوں کی کیا حالت ہوئی تھی، اس کے بارے میں پڑھا۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارے دونوں دروس اور ان کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔